ناخن پر پالش لگانے کا حکم۔ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ آج کل اکثر لڑکیاں اپنے ناخنوں پر پالش لگاتی ہیں، تو اس طرح کا پالش لگانا یا رنگ لگانا یہ شرعی طور پر جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اور اگر کسی خاتون نے یا کسی عورت نے اپنے ناخن پر پالش یا رنگ لگایا ہو تو اس کے ساتھ وضو کرنا، غسل کرنا یا نماز پڑھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس عورت کی وضو، غسل اور نماز جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس مسئلے کی پورا وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے بھائی، آج کل بہت ساری خواتین اور لڑکیاں اس مسئلے میں مبتلا ہیں۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں بہت ساری اس طرح خواتین موجود ہیں اور بہت ساری اس طرح لڑکیاں موجود ہیں جو اس مسئلے میں مبتلا ہیں۔ وہ شادی کے دوران یا کسی خوشی کے دوران یا عام طور پر اپنے ناخنوں پر پالش لگاتی ہے یا اپنے بدن کے دوسرے حصوں پر جو ہے وہ پالش لگاتی ہے یا رنگ لگاتی ہیں۔ تو اگر وہ رنگ اس طرح کا رنگ ہو، وہ پالش اس طرح کا پالش ہو کہ وہ پکا پینٹ کی طرح ہو، یعنی جو رنگ ہوتا ہے، جو کلر ہوتا ہے جو دروازوں کو دیا جاتا ہے، اگر وہ پالش اس طرح کا پالش ہے جو پانی کے لیے مانع ہوتا ہے، یعنی پانی کو جسم تک پہنچنے نہیں دیتا ہے، پانی کو روک دیتا ہے، تو اس طرح کا پالش اپنے بدن پر لگانا، اپنے ناخنوں پر لگانا یا اسی طرح اپنے بالوں پر لگانا یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ جائز کیوں نہیں ہے؟ جائز اس لیے نہیں ہے کہ وہ رنگ اور وہ پالش وہ پانی کو روک دیتا ہے۔ تو جب آپ وضو کرتے ہو، وضو کے دوران آپ کے بدن کا وہ حصہ خشک رہتا ہے جس پر آپ نے پالش لگایا ہوا ہے، آپ کی جسم کا وہ حصہ خشک رہتا ہے جس پر آپ نے پالش لگایا ہوا ہے، آپ کی بالوں کا وہ حصہ خشک رہتا ہے جس پر آپ نے پالش لگایا ہوا ہے۔ تو جب وہ حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا، آپ کا غسل صحیح نہیں ہوا۔ جب آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا، آپ کا غسل صحیح نہیں ہوا تو نماز کدھر صحیح ہو جائے گا؟ نماز تو موقوف ہے وضو کے اوپر، نماز تو موقوف ہے غسل کے اوپر۔ جب آپ کا وضو ہی صحیح نہیں ہے، جب آپ کا غسل ہی صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کا نماز کس طرح صحیح ہوگا؟ جب آپ کا نماز صحیح نہ ہو تو پھر قیامت کے دن آپ اپنی خلاصی کے لیے پھر کیا امید رکھ سکتے ہو؟ آپ کو کیسے خلاصی مل جائے گا قیامت کے دن؟ تو اس لیے اپنے ناخنوں پر، اسی طرح اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر اس طرح کا پالش لگانا، اس طرح کا رنگ لگانا جو پانی کے لیے مانع ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پانی کو روکتا ہے۔ جب پانی کو اس نے روک دیا تو آپ کا غسل صحیح نہیں ہے اور آپ کا وضو صحیح نہیں ہے۔ جب آپ کا غسل اور وضو صحیح نہیں ہوا تو آپ کا نماز بھی درست نہیں ہے۔ لیکن ایام حیض کے دوران جب عورت بیمار ہوتی ہے تو اس وقت عورت کے اوپر تو نماز فرض نہیں ہوتی ہے، نماز اس کے لیے معاف ہے۔ اس دوران ناخنوں پر پالش لگانا اس کا گنجائش تو موجود ہے، لیکن پھر بھی مناسب نہیں ہے۔ کیوں اس لیے مناسب نہیں ہے کہ پھر ان ایام کے گزر جانے کے بعد اس پالش کا یا اس رنگ کا دور کرنا یہ کچھ ناممکن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان ایام میں بھی اسے پرہیز کرنا چاہیے اور اسے دور رہنا چاہیے۔ مراقی الفلاح میں اس مسئلے کے متعلق لکھا ہوا یہ فقہ کا ایک کتاب ہے، شرط صحت ہی، یعنی وضو کی صحت کی شرط یہ ہے، یعنی آپ کا وضو تب صحیح ہوگا جب اس کے اندر یہ شرط موجود ہو۔ الوضو زوال ما یمنع وصول الماء الى الجسد، یعنی آپ نے اپنے بدن سے اس چیز کو دور کرنا ہے جو چیز پانی کے لیے رکاوٹ بنتا ہو، جو چیز پانی کو منع کرتا ہو، اس چیز کا دور کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، وضو کی شرائط میں سے۔ پھر آگے مثال دیا ہوا ہے کشمع، جس طرح موم بتی، اب موم بتی یہ اگر انسان کے بدن پہ لگا ہوا ہو تو وہ پانی کو روکتا ہے، تو لہٰذا اس کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح شحم یعنی چربی بھی پانی کو روکتا ہے، پانی کے لیے مانع اور رکاوٹ بنتا ہے، تو وضو کرنے سے پہلے اپنے بدن سے چربی دور کرنا یہ لازمی ہے۔ تو جب چربی دور کرنا لازمی ہے، موم بتی کا دور کرنا لازمی ہے، تو رنگ اور پالش کا دور کرنا یہ تو بطریقہ اولہ لازمی ہے، لہٰذا اس سے بہت بچنا چاہیے۔